بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی معاشرے کی اچھی تربیت اور سنوارنے میں اساتذہ کرام کا جو کردار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کسی بھی قوم کو عروج پہ لے جانے کے لیے، ان کو اخلاقی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اور ترقی کی عظیم منازل طے کرنے کے لیے اساتذہ کرام کی خدمات وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور پھر اسلام نے استاد کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو جائے، کہ آپ اپنی بعثت میں جس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ ظاہر ہے جو سکھانے والا ہے تو وہ استاد ہے، اور جب وہ استاد کے مقام پہ موجود ہے تو پھر اس نے اپنے شاگرد جن میں اگر کچھ خامی ہے، کوئی کمزوری ہے، یا ابھی تک وہ نئے آ رہے ہیں، ان کے اندر علم کی دولت بھی نہیں ہے اور تربیت بھی نہیں ہے، تو اب اساتذہ کرام ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور کہاں جو ایک بچے کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا اس کو ایک ایسے مقام پر لا کے کھڑا کرتے ہیں جہاں وہ بہت کچھ جاننے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد سے کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ اس کو تو کچھ نہیں آتا تھا، اس کو استاد نے بہت کچھ سکھایا۔ اس لیے ہمارا بہت بڑا مقام ہے ان ہستیوں کا جو تعلیم و تربیت سے وابستہ ہیں، جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو میرے وہ بہن بھائی بہت بڑے سعادت کے مستحق ہیں اور خوش قسمت ہیں جو قوم کا مستقبل سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بس ادب سے میری ایک گزارش ہے کہ اللہ نے جب ہمیں یہ مقام دیا ہے تو ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو مصنون زندگی کے قریب کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، مبارک اعمال، مصنون دعائیں بھی کچھ نہ کچھ سکھا دیں تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب مفت میں ساتھ ملتا رہے۔ تب ایک بہت بڑا عمل کتابوں میں ہے، امید ہے میرے بہن بھائیوں نے یہ چیز بچوں کو سکھا رکھی ہوگی، لیکن ابھی تک اگر ذہن میں نہیں آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ اب یہ بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ آپ کی اپنی ترتیب یقیناً بہت اچھی اور عمدہ ہوگی، اگر اس کو، اس عمل کو بھی اس میں شامل کر لیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ترمذی شریف میں اور ابو داؤد شریف میں کہ جب ایک مجلس مکمل ہوتی ہے، اس مجلس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کچھ باتیں ہو گئیں، ان کی معافی تلافی کے لیے، اس کی معافی کے لیے دعا بتائی گئی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ انتہائی مختصر کلمات ہیں، آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
بس یہ کلمات جب پڑھ لیں تو اس مجلس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے، یعنی یہ مجلس میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ بن جائیں گے یہ کلمات۔ اور شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی کہ جو چاہے کہ میرا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، تو اسے چاہیے کہ جب مجلس مکمل ہو، جب ان کا مشورہ میٹنگ پیریڈ ختم ہو جائے تو اٹھیں تو یہ کلمات کہہ لیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ کلمات ہم خود پڑھ لیں تب بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے شاگرد، ہمارے بچے بچیاں، ہم ان کو سکھا دیں کہ جیسے ہی ہمارا کوئی پیریڈ ختم ہو، ہماری میٹنگ ختم ہو، خاص طور پہ بچوں کو جب سکھایا جائے تو جب پیریڈ مکمل ہو، جب اس پیریڈ سے اٹھیں تو اس وقت وہ بچے یہ کلمات کہہ لیں۔ چند دنوں میں یہ بچے یہ کلمات سیکھ جائیں گے، اور جب کبھی وہ آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے، یعنی اس کا تعلق صرف ہمارے تعلیمی پیریڈز کے ساتھ نہیں ہے، جب بھی کہیں چند افراد بیٹھیں اور اکٹھے ہو کر کوئی بات چیت کریں، یا گھر میں ہم کچھ افراد اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہماری وہ مجلس ختم ہو رہی ہے، یا کسی ادارے کی میٹنگ ہے، وہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، یعنی جہاں بھی چند افراد کی مجلس ختم ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ اس مجلس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ معاف ہو جائے گی، کیونکہ خیر والی مجلس وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ ہو، استغفار ہو۔ اگر یہ ہم سے نہیں ہو رہا اور ہم نے آخر میں یہ کلمہ کہہ لیے ہے، یہ دعا پڑھ لی ہے، ان کلمات کو دہرا لیا ہے، تو انشاءاللہ وہ مجلس، وہ پیریڈ ہمارے لیے باعث خیر و برکت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید مسنون اعمال ان کی طرف ہم اپنے بچوں کو مائل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مبارک سنتیں ایک ایک کر کے ہفتے میں ایک سنت ہم سکھا دیں، 2 دن میں ایک سنت، ایک مسنون عمل ہم بتا دیں، اور دوران درس و تدریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کے مختلف پہلو ہم ضرور رکھتے رہیں۔ اس کائنات میں سنت سب سے بڑا عمل ہے۔ سنت کا مفہوم علماء یہ بیان کرتے ہیں، سنت کس سے کہتے ہیں؟ سنت نبوی، کہ اس کام کو کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا تھا اس کائنات میں، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ مثلا کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا جو بہترین طریقہ ہو سکتا تھا وہ یہ ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی کام ہے تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اچھے انداز میں اس کام کو کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے سے جو طریقہ ہمیں بتا دیا، یہ اس عمل کو سر انجام دینے کا اس کائنات میں سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے ہم سنت کو اس وجہ سے اپنائیں، اور جب سنتیں ہمارے اندر آتی جائیں گی تو انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب